الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جسے ہم دنیا بھر کی مختلف خوبصورت زبانوں میں خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پرمیشور، اکشر پربرہما، وشنو، مہیش، خدا، یہوہ، گاڈ، واحے گرو اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہر زمانے میں اللہ کے بندوں تک بخوبی پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے مہینے کے بالکل آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا اختتام عمل میں آ جائے گا، اور اس موقع پر جن باتوں کو میں آپ کے سامنے اس پورے رمضان کے مہینے میں جمعہ کے موقعوں پر رکھتا چلا آیا ہوں، انہی کے حوالے سے کچھ آگے کی باتیں ہم کریں گے، اور اسی آیت کو میں نے اس جمعۃ الوداع کے لیے بھی سلیکٹ کیا ہے، جو میں نے بالکل رمضان کے پہلے جمعہ میں استعمال کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہے آستھکو، اے آستھا رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اپواس نردھارت کر دیا گیا ہے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے اس سے پہلے کہ جمعوں کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ آخر روزوں کے ذریعے سے انسان پرہیزگار کیسے بن سکتا ہے، اس کے اندر تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ بنیادی تعلیمات پیش کی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اندر استحضار خداوندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی گاڈ کانشیسنس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، خدا کے سامنے، پرمیشور کے آگے حاضر ہونے کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اسی کے لیے سال بھر میں جو اپاسنا یا عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں، ہم ان کا پالن کرتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی پابندی کرتے ہیں، جیسا کہ نماز دن میں 5 وقت جو فرض کی گئی ہے، اس کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کی خاطر، میری یاد کے لیے، یعنی خدا کی یاد
قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دن میں جب ہم 5 وقت آتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ یا اس سے کچھ کم و بیش ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت کے ساتھ جب عبادت کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مستقل جب ہم نماز کی حالت میں نہ ہوں، جب اس عبادت یا اپاسنا کی حالت میں نہ ہوں تب بھی، اور جب ہم مسجد کے باہر ہوں یا کسی بھی عبادت گاہ کے باہر ہوں، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں، اور ہماری جو ہندو قوم ہے، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ مندروں میں جاتے ہیں، تو جب وہ مندر سے باہر آ جائیں گے تب بھی خدا کے ہونے کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے، خدا کی یاد ہمیشہ انسان کے ذہن پر غالب ہو، یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے نماز جیسی اپاسنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اور پھر اسی کے اندر جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر تقوی والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کی، یعنی کسی سے ایسی محبت، اور یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں عبادت کی تو یہاں پرمیشور سے یا خدا سے، اللہ سے ایسی محبت قائم ہو جائے کہ اس کی ذری سی بھی ناراضگی سے بھی ہمیں ڈر لگنے لگ جائے، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہم نہ کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں، اور کوئی بھی ایسا خیال بھی ہمارے دل اور دماغ میں نہ آئے جو ہمارے پروردگار کو، اس مالک کو، اس پربھو کو ناگوار گزرے۔ اس حد تک شدید محبت کے عالم میں مبتلا ہونے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور روزوں کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں، یہ 29 ڈیز یا 30 ڈیز کی جو پریکٹس ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور گناہوں سے، برائیوں سے، پاپوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ خدا کو ایک مان لینا، جسے ہم عربی میں کلمہ کہتے ہیں، کلمے کا اقرار کر لینا، جس کلمے کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی اپاسنا کے یوگیہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، there is none worthy of worship الا اللہ، سوائے اللہ کے، ہے نا، سوائے پرمیشور کے کسی اور کی اپاسنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر کوئی سویکار کر لیتا ہے، جسے ہم سنسکرت میں برہم سوتر بھی کہتے ہیں، ایکم برہم دویتیہ ناستے نینا ناستے کنچن، کہ وہ جو خالق ہے، وہ جو برہما ہے، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، انش ماتر میں بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مان لینے سے اور پھر اسی کا دھیان کرنے سے کیسے یعنی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، کیسے ہم گناہوں سے، پاپوں سے بچنے والے بن جائیں گے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی سے میں نے ایک اور بات آپ کے سامنے جوڑ کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک بھارت کا ہر ویکتی، ہر شخص اس بات کو اگر مان لے، جو گیتا میں بھی بتائی گئی ہے، جو انجیل یا بائبل میں بھی بتائی گئی ہے، اور جو قرآن میں بھی بتائی گئی ہے، اور بھی گرنتھوں میں بتائی گئی ہے، میں نے ان کے حوالے نہیں رکھے، میں نے جو میجر ہماری کمیونٹیز ہیں، ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی، میں نے انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے ملک کا اگر ہر فرد اس بات کو سمجھ لے اور دل سے اور اپنی مرضی سے اس کا جو فائدہ ہے اسے سمجھتے ہوئے اسے اگر سویکار کر لے، اسے اگر اختیار کر لے اور اپنا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کا ہر فرد با اخلاق انسان ہو جائے گا، ایک اچھے کیریکٹر کا انسان ہو جائے گا، وہ مورلائز ہو جائے گا، وہ مورلی اپرائٹ ہو جائے گا، وہ با اخلاق ہو جائے گا۔
اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے آپ کی سامنے جو باتیں بتا دی ہیں ان کو اگر میں آپ کے سامنے مختصراً ریکیپ کر دوں تو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ وہ جو اوپر والا ہے وہ السمیع ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری باتوں کو سن رہا ہے، وہ البصیر ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کے اچھے برے کرموں کو دیکھ رہا ہے، جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی اور سنے یا نہ سنے۔ اور پھر اس کے آگے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ جو پرمیشور ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ سوچتے ہیں، ہم جو کچھ ارادے کرتے ہیں، اور یہ جو ارادہ، یہ جو سوچ جو ہوتی ہے یہ تو انٹرنل ہے، یہ جب تک ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں وہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ چاہے سب سے چھپی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن اس اوپر والے سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ خدائے تعالی جانتا ہے، وہ جو اوپر والا ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو پربھو ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ ہفتوں میں، اگر آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم نہیں تھی تو پھر 2 ہفتوں سے، اور اگر پہلے سے ہی جانتے ہیں تو پھر آپ پہلے سے ہی اس بات کی جو پریکٹس ہے، جو مشق ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں پر یہ پریکٹس ہمیں جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو پرسنلی لیں، ہے نا؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے ہم اس بات کو قبول کریں اور اپنے لیے اس بات کی پریکٹس کریں کہ دوسرے، ہے نا، اس بات کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسروں پر ہمارا چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے نا، ہم ان کو بس ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس بات کو ماننے کی دعوت دے سکتے ہیں، انوائٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اپنی ذات ہمارے اختیار میں ہے نا، ہمارے کنٹرول میں۔ تو میں اپنے لیے یہ بات کو سوچوں کہ میری ہر اچھی اور بری بات کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے اچھے اور برے ہر عمل کو میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، اور میرے دل اور دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، جو میں جان بوجھ کر سوچتا ہوں، اور یوں ہی جو خیالات میرے دماغ میں آتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، میرا پروردگار جانتا ہے۔ یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ کرنے سے انسان خود اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا، وہ اپنے اعمال پر قابو رکھنے کی کوشش کرے گا، ہے نا؟ وہ اچھے کام، اچھے کرم کرے گا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور وہ برائیوں سے، پاپوں سے بچے گا، اپنے آپ کو وہ خود بچائے گا، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اسے دیکھ رہا ہے نا؟ یہ تو ظاہری اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، بولتے ہیں تو لوگوں کے سامنے، یعنی کہ یہ 2 طریقوں سے ہماری حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن پھر اور اس سے آگے بڑھ کر جب ہم یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ میرے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، تو پھر ہم اپنے انر سیلف کو بھی پیوریفائی کرتے ہیں، اور خیالات کی پاکی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں، ہے نا؟ تھاٹس بھی ہمارے پیور ہوں، امپیور تھاٹس، ڈرٹی تھاٹس، فحش، منکرات، گندی باتیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں، چھل کپٹ، جھوٹ، اور یہ تمام اس جیسے برے خیالات آتے ہیں، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بات کی عادت ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ اس برے خیال کو فوراً جھٹک دیا جائے، فوراً ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور جو اچھے خیالات ہیں، ہے نا، جو کنسٹرکٹیو اور جو پیور اچھے جو خیالات ہیں، ہم انہی خیالات کو سوچیں۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں خیالات کیا ہیں، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا، وہ اوپر والا، ان خیالات کو جانتا ہے۔ یہ انسان کو، یہ دیکھیے، یہ ہے خدا کی یاد۔ یہ صرف مسجد میں، صرف مندر کے اندر، صرف
کوئی چرچ کے اندر یا کسی بھی عبادت گاہ کے اندر ہے نا لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے، جتنی دیر بھی ان کی پوجا پاٹ یا ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر نیک بن جاتے ہیں، پھر باہر نکل کر وہ واپس اپنی دنیا کی زندگی میں چھل کپٹ دھوکہ وہ سب چیزوں میں واپس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خدا صرف مندر کے اندر یا مسجد کے اندر محدود ہے؟ کیا وہ دوسری جگہ پر مسجد کے باہر، مندر کے باہر، چرچ کے باہر وہ کیا لوگوں کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ وہاں پر باہر ان کی باتوں کو نہیں سن رہا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کی اچھی بری باتوں کو سن رہا ہے، اچھے برے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی وہ اپنے آپ پر قابو رکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ پریکٹس ہو جائے ہے نا، یہ ہوگا خدا کی یاد کو قائم کرنا، کہ ہمیشہ خدا یاد رہے، ہمیشہ ہمارا پرمیشور ہمیں یاد رہے۔ اور پھر اس کے اور آگے پھر اب میں اگلا جو قدم ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ جو سرشٹی کرتا ہے، یہ پرمیشور، یہ اکشر پربرہما اللہ، یہ جو رب العالمین ہے، یہ گواہ بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، اور پھر اس سے اور آگے کیا ہے؟ وہ ساکشی بھی ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ یہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ترتیب میں کہ پہلے گیتا، پھر بائبل اور پھر قرآن مجید میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ دیکھیے گیتا کے اندر کیا کہا گیا، بڑے خوبصورت انداز کے اندر خدا تعالیٰ کی بہت ساری کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، اوکے، جس میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بھگوت گیتا کے ادھیائے نمبر 9 اور شلوک نمبر 18 9:18 کے اندر فرمایا گیا ہے، گتر بھرتا پربھو ساکشی نواسہ شرڑم سہرت پربھوہ پرلیہ ستھانم ندھانم بیجمویم۔ کیا ہے دیکھیے، I am the supreme goal of all living beings۔ تمام جو زندہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو ہستیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کا میں سپریم گول ہوں۔ And I am also their sustainer، میں ان کا رب بھی ہوں، ماسٹر میں ان کا مالک بھی ہوں، وٹنس میں گواہ بھی ہوں، ابورڈ یعنی کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں میں ان کا ابورڈ بھی ہوں، شیلٹر شرن ریفیوج بھی ہوں، اور دوست اینڈ فرینڈ۔ آئی ایم دی اوریجن اینڈ اینڈ ریسٹنگ پلیس آف کریشن، آئی ایم دا ریپوزیٹری اینڈ دا اٹرنل سیڈ۔ یہ اور بھی کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے۔ اس میں سے وہ ایک کوالٹی جس کی طرف میں ابھی اس وقت آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ خدائے تعالیٰ ساکشی ہے، وہ وٹنس ہے، وہ گواہ ہے، وہ شہید ہے۔ اسی طرح ذرا سے مختلف انداز کے اندر بائبل کے اندر بھی یہی زبردست بات بتائی گئی ہے۔ ہولی بائبل کے اندر جرمیہ کے اندر 17:10 یہ اس کا ریفرنس ہے، I the Lord search the minds and test the hearts of people, I treat each of them according to the way they live, according to what they do۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہولی بائبل 1 Samuel 20:23 کے اندر فرمایا گیا ہے، As for the promise we have made to each other, the Lord will make sure that we will keep it forever۔ یہ جو وعدہ ہے جو ہم نے ایک دوسرے سے کیا ہے، خدا تعالیٰ اس بات کو یعنی کہ اس بات پر وہ نگرانی کرے گا کہ ہم اس وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے رہیں۔ The Lord will make sure، خدا اس بات کو یعنی پورا کرے گا، وہ نگرانی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ گواہ ہے۔ تھوڑا سا انداز مختلف ہے اس بات کا، لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ خدا جو ہے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے
کہ یہ لوگ اپنا وعدہ نبھائیں، کیونکہ خدا نے گواہی کے طور پر ہے نا وہاں پر اس موقع کے اوپر گواہی لی ہے، وہ گواہ ہے، وہ وٹنس ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور پھر جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر گواہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اب یہ اللہ گواہ ہے، اللہ خود وٹنس ہے، حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گواہی کے اور بھی انتظامات کیے ہیں، وہ بھی سملر ہیں، وہ بھی کامن ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے نا، جسے ہم ہندو دھرم سمجھتے ہیں یا سناتن دھرم کہتے ہیں، یہ جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں، عیسائی دھرم کہتے ہیں، اور یہ پھر جس کو ہم الگ سمجھتے ہیں اسلام، ان کی تعلیمات کتنی سملر ہیں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہے نا، گواہی کے لیے فرشتے مقرر ہیں، یہ ہم جانتے ہیں نا۔ قرآن مجید میں ان کے لیے کہا گیا ہے کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، ہے نا، بڑی عزت والے، کاتب لکھنے والے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ لکھ رہے ہیں، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے ہمارے کھاندوں پر ہوتے ہیں، جو دائیں کھاندے والے ہوتے ہیں وہ ہماری نیکیوں کو لکھتے ہیں، پنیہ ہے نا، اچھے کرموں کو لکھتے ہیں، اور جو بائیں بازو پر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاپوں کو، ہے نا، ہماری برائیوں کو، گناہوں کو وہ لکھتے ہیں۔ یہی کانسیپٹ ہمارے سناتن دھرم میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ جو لکھنے والے ہیں ان کو کیا، ان کو چتر گپت کہا جاتا ہے، چتر گپت۔ چتر کہتے ہیں پکچر کو آج کی زبان میں اگر دیکھا جائے، گپت مطلب وہ جو خفیہ طور پر لی جا رہی ہے۔ تو خفیہ طور پر ہماری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نام کے اندر خود یعنی کہ اس کا میننگ ہے چتر گپت، ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ریکارڈ، ہمارے اچھے اور برے کرموں کے ریکارڈز کو مینٹین کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اور بھی انتظامات گواہی دینے کے لیے، انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور انتظامات ہیں، جس میں سے ایک میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ لیکن خدا تعالی خود گواہ بھی ہے۔ دیکھیے وہ گواہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حساب لینے والا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اچھائی اور برائی کے دونوں راستے اس نے ہمیں بتا دیے، اور پھر ہمیں آزادی دے دی کہ تم جس طرح چاہو زندگی گزارو، لیکن اگر اچھے طریقے سے، جو سچائی کا جو راستہ ہے، جو سدمارگ ہے، اس کے مطابق اگر تم زندگی گزارتے رہو گے تو پھر ہے نا میرے پاس جب آؤ گے تو میں تمہارا حساب کتاب کروں گا۔ اور اگر تم نے برائیاں کی ہیں اور جو درمارگ ہے، جو اندھیروں کا اور بھٹکنے کا جو راستہ ہے، اگر تم نے اس راستے پر زندگی گزاری ہے اور برے کام کیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تم جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارا حساب کتاب کروں گا۔ اس حساب کتاب کے لیے پروردگار خود گواہ بھی ہے۔ آپ اگر ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں عام طور پر جیسے جج ہوتے ہیں نا، کورٹ کے اندر جج ہوتے ہیں، جج کے سامنے جو ایویڈنسز ہوتے ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں، ہے نا، کچھ مطلب جیسا میٹیریل ایویڈنس ہوگا، ہے نا، کوئی لوگ وٹنس ہوں گے، لوگ گواہیاں آ کر دیں گے۔ لیکن جج کیا ہوتا ہے؟ وہ عام طور پر اس پورے انسیڈنٹ سے وہ ناواقف ہوتا ہے، لوگوں کی گواہیوں کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جس بات کی گواہی زیادہ مضبوط ہوگی، یعنی اس انسان کے معصوم ہونے کی، بے گناہ ہونے کی گواہیاں زیادہ مضبوط ہوں گی تو بے گناہی کا وہ فیصلہ دیں گے جج، اور اگر گنہگار ہونے کے ثبوت زیادہ ہوں گے، ہے نا، اور پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ گنہگار ہے، تو پھر جج کیا کرتا ہے؟ وہ گنہگار ہونے کا پھر اعلان کرتا ہے، وہ سزا لکھ کر دیتا ہے۔
اگر آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ جو جرم ہوا ہے، وہ جو کرائم ہوا ہے، اس کرائم کے سین پر جج اگر خود موجود ہے اور جو کچھ کرائم ہو رہا تھا جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور وہ خود گواہ ہے، جج خود بھی اگر گواہ ہے تو پھر انصاف کس طرح ہوگا آپ بتائیے؟ انتہائی یعنی کہ ہائی لیول کا انصاف ہوگا نا، جسٹس جو ہوگی ہائی لیول کی ہوگی، کیونکہ جج نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے ان ایکسٹرنل سورسز پہ ریلائی کرنے کی، بھروسہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آنکھوں دیکھا ہے نا، وہ خود گواہ ہے کہ وہاں پر جرم کس طرح ہوا، کس نے کیا، کون معصوم تھا، کون گنہگار تھا۔ تو انصاف کیا ہوگا؟ انصاف بالکل یعنی 100% انصاف ہونے کا امکان ہوگا نا، کیونکہ جج نے خود دیکھا، خود سنا۔ ہم نے ابھی وہی کوالٹیز پر بات کی ہے پچھلے 2 جمعوں سے، اس خدائے تعالیٰ کی انہی صفات پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر کسی کے اچھے برے کرموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری تمام باتوں کو سن رہا ہے اور دلوں کا حال بھی جانتا ہے، یعنی کہ غلطی سے نقصان ہو گیا یا عمدن جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچایا، یہ دل کا حال ہے نا، یہ تو وہ یہ بھی جانتا ہے، اور پھر وہ خود گواہ بھی ہے۔ تو جب وہ گواہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو حساب کتاب ہوگا ہے نا، جو نیائے دیوس ہوگا، جسے ہم یوم الدین کہتے ہیں، آخرت کا جو دن ہوگا، تو اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک حساب ہوگا، اور رتی برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور ہر اچھے برے کرم کا بدلہ پورا پورا ملے گا، ہے نا۔ جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ جس کسی نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی یعنی ایٹم یا اس سے بھی چھوٹا اگر کوئی پارٹیکل ہے تو اتنی بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اسے وہاں پر دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ اسے وہاں پر دیکھ لے گا، کیونکہ خدا خود ساکشی ہے، وہی گواہ ہے۔ پھر کوئی اور گواہیاں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پر انصاف ہوگا۔ دنیا میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے کرموں کا جو پھل ہوتا ہے، کرموں کا صلہ، اعمال کا بدلہ ہے نا، وہ اسے وقتاً فوقتاً دیا جاتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہے نا۔ کوئی اگر جیسے برا لائف سٹائل کوئی انسان اگر گزار رہا ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، ہیلدی جو ہے کھانا نہیں کھاتا، وقت پر جو ہیلدی جو ٹائم ہے سونے کا اور جاگنے کا وہ اس ٹائم کا اگر خیال نہیں رکھتا، تو چند سالوں میں ہم دیکھ لیں گے نا کہ مطلب وہ ڈائبٹک ہو جائے گا، تھائرائڈ کا پرابلم ہو جائے گا، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جائے گا، ہارٹ کے پرابلمز آ جائیں گے، صحت بگڑ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ کے ہاتھ یہاں پر بھی کچھ بدلہ مل رہا ہے اپنی روش کا، ہے نا۔ میں نے آپ کو بس ایک نیوٹرل ایگزامپل دیا، اسی طرح پاپوں کا، گناہوں کا بدلہ بھی ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ملتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور دن ہے، ایک اور مقام ہے، ایک اور لوک ہے جہاں پر پورا حساب کتاب انسانوں کا کیا جائے گا، اور پھر پورا پورا بدلہ جو یہاں نہیں دیا جا سکتا اس لوک میں، اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ اہلوک کہتے ہیں۔ تو اہلوک میں جو بدلہ نہیں دیا جا سکتا وہ بدلہ، اس کا حساب کتاب اس دن ہوگا۔ کہاں؟ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ پرلوک۔ وہ جو جہاں ہے اسے پرلوک کہتے ہیں، وہ جو دن ہے اسے نیائے دیوس کہتے ہیں، قیامت کا دن ہے نا، یوم الدین، آخرت کا دن ہے نا، ان ناموں سے ہم انہیں جانتے، اس دن کو جانتے۔ وہ دن ہے، اس دن کے بارے میں
کیا کہا گیا دیکھیے. میں پھر آپ کو اسی ترتیب میں بتا رہا ہوں, گیتا اور پھر بائبل اور پھر قرآن. دیکھیے گیتا میں ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 7 کے اندر کہا گیا, سرو بھوتانی کونتیہ پرکرتم یانتی مامکام کلپکشئے پنستانی کلپادو وسرجامہم. کیا کہا گیا ہے دیکھیے کہ اے کنتی کے بیٹے, ہے نا, کونتے یہ مطلب ارجن کو کہا جا رہا ہے جو کنتی کے بیٹے ہیں. اے ارجن, او ارجنا, ڈیورنگ دا فائنل ڈسولوشن آل بینگز انٹر مائی پرکرتی دا پرائم کاز. اوکے, پرکرتی کا مطلب دا پرائم کاز. اینڈ ایٹ دا بگننگ آف کریشن آئی سینڈ دیم فورتھ اگین, دیٹ از کریٹ اگین. یہ کیا ہے دیکھیے, یہ دونوں جہانوں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. ایک یہ جو یہ دنیا ہے اہلوک, یہ جب اپنے اختتام کو پہنچے گی, ہے نا, تو سب کے سب خدا تعالیٰ کے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے, ڈیورنگ دا فائنل ڈسولوشن, یہ جو بالکل اختتام تک یہ دنیا پہنچ جائے گی. آل بینگز انٹر مائی پرکرتی, اللہ تعالیٰ کے پاس سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, قیامت کا آغاز, یوم الدین کا آغاز, نیائے دیوس کا آغاز. وہ ایک اور الگ ہے نا, وہ ایرا ہے, دور ہے, وہ الگ لوک ہے نا, الگ جہاں ہے جس کی ابتدا وہاں پر ہوگی. اینڈ ایٹ دا بگننگ آف کریشن آئی سینڈ دیم فورتھ اگین. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, نئے سرے سے پھر سے ہمیں پیدا کرے گا. یہ ہے مر جانے کے بعد یہ فائنل. اور پھر ہمارا مر جانا دیکھیے, ایک تو یہ کمپلیٹ یعنی کہ دنیا کا اختتام ہے نا, دنیا کا اختتام اور قیامت کا برپا ہونا. لیکن میرا اختتام, میری قیامت کب ہے, جس وقت میں نے اپنی آخری سانس لے لی اور میرا انتقال ہو گیا, میرا دیہانت ہو گیا, میں مر گیا, تو میری قیامت آ گئی. ویسے ہی ہے نا, کیونکہ اس کے بعد جب آنکھ کھلے گی لوگوں کی تو پھر وہ قیامت کا دن ہی ہوگا, وہاں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یہ دوبارہ پیدا کیا جانا اور پھر وہاں پر حساب کتاب, وہاں پر جو ہماری پیشی ہوگی, وہاں یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہمارے فیصلے ہوں گے, ہے نا. یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کو مزید اور زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ایک لمیٹڈ ہے نا. گناہ کریں گے, ممکن ہے پکڑے جائیں گے, ممکن ہے بچ جائیں گے. تو کئی لوگ اسی امید میں تو گناہ کرتے ہیں اور پاپ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑے گا نہیں, میں بچ جاؤں گا, ہے نا. لیکن یہاں پر اگر بچ بھی گئے تو وہ ایک اور دن ہے, وہ ایک اور زندگی ہے جس میں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. اور پھر وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر حساب کتاب ہوگا, ہے نا, اور پھر انعام اور سزا دی جائیں گی. بہرحال ان کے جو ریفرنسز ہیں یہ انعام کے, دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی, یعنی اہلوک میں بھی اور پرلوک میں بھی انعام اچھے کرم کرنے کا, یا پھر اس دنیا کے اندر اہلوک کے اندر دنڈ دیا جانا, سزا دی جائے, اور پھر مرنے کے بعد پرلوک کے اندر وہاں پر بھی سزا دی جائے, وہاں پر نرک میں ڈال دیا جائے. اس کے جو حوالے ہیں وہ انشاءاللہ موقع رہے گا تو میں آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہاں کیا بات سامنے آ گئی کہ یہ جیون کے بعد بھی ایک اور جیون, یہ دنیا جب پورے اپنے اختتام کو آ جائے گی اور ہمارا اختتام, ہمارا دی اینڈ, ہماری اپنی موت اپنے دیہانت کے ساتھ میں ہو جائے گا, ہے نا. اس کے بعد پھر دوبارہ اس دن, ہے نا, نیائے دیوس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. دیکھیے بائبل میں یہی بات کیسے بتائی گئی ہے. جان کے اندر چیپٹر نمبر 5 ورسز 28 اور 29 میں کہا گیا, ڈو ناٹ بی سرپرائزڈ ایٹ دس, اس بات کے اوپر کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دا ٹائم از کمنگ, وہ وقت آ رہا ہے, when all the dead will hear his voice, جب سارے کے سارے مرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کی آواز سنیں گے, and come out of their graves, وہ اپنی قبروں میں سے نکل کر باہر آئیں گے. those who have done good will rise and live, جس کسی نے اچھے کرم کیے ہوں گے, ہے نا, بھلائیاں کی ہوں گی,
وہ زندہ کیے جائیں گے، وہ اٹھائے جائیں گے اور وہ زندہ رہیں گے، انہیں زندگی ملے گی. اینڈ دوز ہو ہیو ڈن ایول ول رائز اینڈ بی کنڈیمڈ. اور جس کسی نے پاپ کیا ہوگا، جس کسی نے گناہ کیے ہیں، اسے بھی اٹھایا جائے گا اور پھر اسے ملامت کیا جائے گا، اس پر لعنت بھیجی جائے گی. یہ انداز ہے بائبل کا. اسی حقیقت کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم جانتے ہی ہیں، ہے نا. یہی ہے نا، یہی سچائی ہے جو گیتا میں بتائی گئی ہے، بائبل میں ریمائنڈ کی گئی ہے، اور پھر آخری مرتبہ قرآن مجید میں ریمائنڈ کی گئی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کا ہے. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے، اس پرمیشور نے اپنے آپ کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے نا، اپنے لیے رحمت کو اس نے لازم کر دیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. لازماً وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ لازماً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن جن لوگوں نے اس قیامت کے دن کو نہیں مانا وہ بڑے خسارے میں رہیں، وہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ نہیں مانتے قیامت کے دن کو، وہ اسی زندگی کو سب کچھ مانتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ منمانی اپنی زندگی یہاں پر گزار لیں. وہ کہاں قیامت کا دن کہاں اٹھایا جائے گا، کہاں حساب کتاب لیا جائے گا، کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے نا. یہی ہے جو کچھ ہے، وہ اس حساب سے کہتے نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں لیکن اکثریت کہتی نہیں ہے نا. اور وہ اکثریت آپ کو پھر ہر جگہ پر، ہر گروہ کے اندر ملے گی. مسلمانوں میں ملے گی، عیسائیوں میں ملے گی، ہندوؤں میں ملے گی، سکھوں میں ملے گی، ہر جگہ آپ کو ملے گی. وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ قیامت کا دن نہیں آنے والا ہے، ہم اس پر وشواس نہیں رکھتے، ہم ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے کرم بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ زندگی تو ایسے گزار رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ان کو دینا نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے نا، جواب دینے کا جو احساس ہے، حساب کتاب کا جو احساس ہے، وہ ان کے اندر محسوس نہیں ہوتا. اور اسی لیے عزیز ساتھیو، اسی لیے یہ جو ہے نا، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماننے کے باوجود ہے نا، بد اخلاق اور بدتمیز اور فحش اور منکر کے اندر مبتلا اور ہر برائی کے اندر ہے نا پائے جانے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ سب ہیں، معلوم ہیں، لیکن بس ایز این انفارمیشن معلوم ہے، بس ایک انفارمیشن ہے بھائی، کچھ گیان ہے، کچھ نالج ہے، وہ بس ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہماری ذات کے اوپر نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہوتا تو پھر ہم کیا ہوتے؟ ہم بد اخلاق نہیں ہوتے، ہم با اخلاق لوگ ہوتے ہے نا. لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، لوگوں کو ستانے والے نہیں ہوتے، لوگوں کو بھلائیاں اور فائدے پہنچانے والے ہم لوگ ہوتے. اور یہی بات، یہی اپیل، یہی گزارش ہے میں ہر گروہ کے، ہر وہ سو کالڈ جسے ہم دھرم کہتے ہیں، اس کے ماننے والے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں ہے نا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا، میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی بار بار رکھی ہے، میں دہراتا جاتا ہوں کہ یہ دھرم کوئی الگ دھرم نہیں ہے نا. انسانیت کی شروعات سے، شیو اور پاروتی کی شروعات سے، یا آدم اور حوا علیہ السلام سے ہی یہ دھرم ہے جو سچا سیدھا دھرم ہے، جسے سناتن دھرم کہتے ہیں. اسی کو بار بار یاد دلایا گیا. یہ باتیں آپ کے سامنے واضح نہیں کر رہی. اور مزید کہ گیتا میں یعنی ہزاروں سال پہلے جو بات بتائی گئی تھی، وہی بات انجیل میں یاد دلائی گئی، وہی بات پھر قرآن میں یاد دلائی گئی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی تعلیمات ہے، وہی دھرم ہے نا. تو بہرحال جو پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا الگ ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اسی کو تو ہم فالو کر لیں ہے نا. فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ نظریات ہیں، یہ وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اور پھر جب ہم اچھے انسان بنیں گے ہے نا، با اخلاق بنیں گے، تو ہم سے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا ہے نا. اور یہ ہم کیوں کریں گے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے. وہ پھر یعنی کہ وہ چیز سیکنڈری ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے تو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہے نا، اس کی خاطر، اس کے سامنے اچھے بننے کے لیے، تاکہ وہ ہم سے پسند ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کے لیے ہم کریں گے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے چلے جائیں گے لگاتار ہے نا کہ ارے وہی بات گیتا میں بتائی گئی ہے، وہی بات انجیل بائبل میں بتائی گئی ہے، وہی بات قرآن میں بتائی گئی ہے،
تو پھر جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے نا؟ یہ اویئرنیس جب لوگوں میں پھیلے گی تو یہ جو ڈس یونٹی، یہ جو انتشار کی، یہ فساد کی، لڑائی جھگڑے کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو. یہ لگاتار اسی مقصد کے ساتھ میں ہے نا کہ ہمارے پورے ملک میں سب سے پہلے اور پھر پوری دنیا بھر میں بھی ہے نا اتحاد آ جائے اور لوگ با اخلاق ہو جائیں. اسی مقصد سے یہ باتیں آپ کے سامنے ہے نا الگ الگ حوالوں کے ساتھ میں دہرائی جا رہی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، تاکہ مطلب میں بھی اپنے آپ کو با اخلاق بناؤں، میرے دل میں بھی ہر ایک کے لیے محبت ہے نا پیدا ہو اور بڑھے، اور پھر ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے نا ہم میں سے ہر ایک ایسا بن جائے، با اخلاق بن جائے اور متحد بن جائے. ساتھیو یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے. اس کی مشق کا جو پیریڈ ہے یہ ختم ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہ مشق کریں گے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ گواہ بھی ہے، اور پھر وہ ایک دن ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. یہ دنیا میں تو ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ اٹھائے گا، پھر اٹھا کر وہ حساب کتاب لینے والا ہے اور پھر وہ ہمارے فیصلے کرنے والا ہے. یہ ہے وہ، اور اس سے آگے آنے والا کانسیپٹ ہے نا، کیونکہ پھر وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو بہرحال 60-70 سال 80 سال کی زندگی ہے، یہ دیر سے یا پھر جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر وہاں کا جو جیون ہے حساب کتاب کے بعد وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہے. اس کے حوالے اور پھر وہاں پر ہمارے اس جیون کے کرموں کے آدھار پر اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ اعمال کر کے آئے ہیں اس کی بنا پر وہاں پر جو فیصلے ہوں گے، تو وہاں کی کامیابی، وہاں کی پھر ناکامی جو ہوگی، اس کے بارے میں خدا نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ موقع رہے گا تو آئندہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں، اور امید یہ بھی میں کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو تیزی سے اپنے سب بھائیوں کے اندر پھیلائیں گے ہے نا، مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، سب میں آپ ان باتوں کو پھیلائیں تاکہ ہم با اخلاق جلد سے جلد ہو جائیں، ہم متحد جلد سے جلد ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے